اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو سیو کیا تھا، اور آدم علیہ السلام واحد شخص تھے جنہیں اللہ نے خود سیو کیا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے مٹی لانے کو کہا، دنیا کی الگ الگ جگہوں سے اور ڈیفرنٹ کلرز کی، لائک بلیک، ریڈ، براؤن اینڈ وائٹ، اور ڈیفرنٹ کوالٹیز کی، لائک سافٹ اینڈ ہارڈ۔ یہ سارے آدم علیہ السلام کی پروجینیز کے فیچرز تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم دیا زمین سے مٹی لانے کو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لانی چاہیے، تو زمین نے پوچھا آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، وہ اس مٹی سے انسان بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو زمین نے ان سے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میری مٹی میں کچھ کمی ہو یا میری کوئی چیز خراب ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ بھی وداؤٹ مٹی لیے ریٹرن ہو گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو مٹی نے پھر اللہ سے پناہ مانگی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ان کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلے جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور واپس چلے گئے۔ اللہ پھر اس سوائل میں واٹر ایڈ کیے، پھر وہ سوائل کلے میں ٹرن ہوا۔ پھر انہوں نے اس کلے کو آدم علیہ السلام کی بیوٹیفل فگر سے شیپ کیا۔ آدم علیہ السلام وہ شخص تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے شیپ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت ہی بڑے فگر میں کریٹ کیا تھا۔ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 90 فیٹ جتنے لمبے تھے۔ ارلی سٹیج میں یہ فگر لائف لیس تھا، اس میں ابھی جان نہیں ڈالی گئی تھی۔ ابلیس ایک جن تھا، اس وقت تک رائٹیس تھا۔ اللہ کا اس کریشن کا فگر کی بیوٹی دیکھ اس کا جیلسی بڑھ گیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے فگر کو ایکسامائن کیا اور اسے ویک کریچر بتایا جو اس کے مطابق انفیریئر انگریڈینٹ سے بنا ہے اور وہ اس فگر سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جیلسی اب گھمنڈ اور غرور میں بدل گیا۔ فائنلی اللہ نے اپنے گلوریس پاور سے آدم علیہ السلام کے فگر میں لائف ڈالی اور ان کی باڈی کے ہیڈ سے فٹ تک کی ساری فنکشنز کو دھیرے دھیرے آپریٹ ہونے کا الاؤ کیا۔ آدم علیہ السلام اپنی آنکھ کھولے فل نالج کے ساتھ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پوری پروجنی قیامت تک کے سارے لوگ انکلوڈنگ ہم سب آلسو ان کو سب لوگ دکھائے۔ پھر اللہ نے جنت کے ایوری کریشن سے آدم علیہ السلام کی طرف پروسٹریٹ کرنے کو کہا۔ یہ پروسٹریشن ورشپ کے فارم میں نہیں تھا، بٹ یہ ایک ریسپیکٹ تھا ایز اے گیسچر اللہ کے حکم سے ہیومن اینٹیٹی کی طرف۔ ابلیس کے علاوہ سبھی نے آدم علیہ السلام کی طرف پروسٹریٹ کیا، اور اس طرح سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ سلیمان علیہ السلام کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سیم پاور دیا تھا جو ان کے فادر کو ملا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اسپیشل پاور دیا تھا جانوروں سے بات کرنے کی۔ یس، وہ جانوروں سے بات کر سکتے تھے۔ چلیے ان کی سٹوری کو بریفلی جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اپنے فادر کی طرح ایکولی پاورفل اور وائز تھے۔ داؤد علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنی فادر کی پراپرٹی کو انہیرٹ کیا تھا، اور اللہ نے انہیں پروفٹ ہوڈ اور یونیک پاور سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کی پوری ایمپائر تھی۔ وہ صرف لوگوں پر ہی رول نہیں کرتے تھے، بٹ جین، پرندے اور جانور، ان سب پر بھی ان کا رول چلتا تھا۔ یہ ایک یونیک پاور تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ ان کی کنگڈم سچ میں میگنیفیشنٹ تھی۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ ایک ہمبل مین تھے اور اللہ سے کنسٹنٹلی گائیڈنس اور رحم طلب کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور انہیں ایک ایسا کنگڈم دے جو ان کے بعد کسی اور کا نہ ہو۔ بے شک اللہ از دا بیسٹ اوور۔ اللہ جانتے تھے سلیمان علیہ السلام کو دنیاوی خوشیوں کی خواہش نہیں۔ اللہ نے انہیں ہواؤں پر کنٹرول دیا تھا جو انہیں ایزیلی سیز کو کسی بھی ڈائریکشن میں سوئفٹ کرنے میں مدد کرتی۔ اللہ نے انہیں جن پر بھی کنٹرول دیا تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنی آرمی، جس میں انسان، جن، جانور اور پرندے سارے لوگ تھے، وہ ایسکلون کنٹری کی طرف جا رہے تھے۔
جب وہ گزر رہے تھے ایک چیٹی نے نوٹس کیا بہت بڑی فوج آ رہی ہے۔ وہ چیٹی دوسری چیٹیوں کو چلانے لگی کہ اے چیٹیوں اپنی ڈویلنگز کے اندر چلے جاؤ، کہیں تم ان سے کچل نہ جاؤ۔ اے سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات کر سکتے تھے، ان کی لینگویج کو سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس چیٹی کی آواز سنی اور ایک دعا کے ساتھ مسکرائے۔ انہوں نے دعا کیا، میرے رب مجھے اس قابل بنا کہ میں اپنے احسانوں کا شکر گزار بنوں جو آپ نے مجھ پر، میرے پیرنٹس پر کیا تھا، اور جو آپ نے اپروو کیا اس پر عمل کرتا رہوں۔ اپنی رحم سے مجھے اپنے خاص بندوں میں مجھے شامل کر۔ ایک بار پھر جب وہ اپنی آرمی کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک ہوپو برڈ غائب ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ہوپو برڈ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا یہ تو نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں؟ ان کی آرمی بہت بڑی تھی، اس میں انسان، جانور، جن، پرندے سبھی لوگ تھے۔ پھر بھی انہیں ایک پرندے کے غائب ہونے پر پتہ چل گیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ پرندہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ پرندہ ایک نیوز کے ساتھ ریٹرن ہوا۔ وہ نیوز کوئین سیبا کی تھی۔ کوئین سیبا کی سٹوری بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ If you want to watch this, then comment me. برڈ آئی اور اس نے کہا مجھے ایسی نالج ملی ہے جو شاید آپ کو بھی نہیں پتا۔ سلیمان علیہ السلام چونک گئے کہ ان کی آنکھ اور کانوں سے کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے۔ اس پرندے نے کہا میں آپ کے لیے 100% شیور انفارمیشن لائی جو بالکل سچ ہے۔ سیبا کوئین کی زمینوں سے میں نے دیکھا وہاں ایک ویمن رول کر رہی ہے اور وہ ساری چیزیں دے رہی ہے۔ اس ویمن کے پاس تھرون ہے۔ تھرون مینس شاہی کرسی، اور وہاں کے لوگ اللہ کے بجائے سن کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے اپنا کام ان پر کر دیا اور اللہ کے راستے سے دستبردر کر دیا۔ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس کوئین کا نام بلقیس تھا۔ وہ شیبا ریجن میں رول کرتی تھی جسے آج یمن کہتے ہیں، لیکن ان کی کنگڈم سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم سے چھوٹی تھی۔ ان کے پاس پاور اور تھرون دونوں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے کہا یہ میرے لیٹر لے جاؤ اور اسے دے دو اور انہیں چھوڑ دو۔ ان ریٹرن میں وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ دیکھنا۔ کوئین نے لیٹر پڑھا، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان ہے اور رحم والا ہے۔ مینس سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ پھر انہوں نے لکھا تھا میرے خلاف مت جاؤ اور سبمیشن کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ کوئین پریشان ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام اس کے کنگڈم پر حملہ نہ کر دیں۔ اس نے کہا اے بادشاہ مجھے اس معاملے میں آپ کا کاؤنسل چاہیے، ایز میں آپ کے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے ریپلائی کیا ہم طاقت اور گریٹ ملٹری کے لوگ ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گی۔ کوئین نے لڑائی اور حملے پر شانتی اور دوستی کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے ویلیوبل ٹریزری سے خاص تحفے سلیمان علیہ السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کو کہا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ملی کوئین کی آرمی گفٹ کے ساتھ آ رہی ہے، وہ جان گئے کہ یہ ان کا کوئی پلان ہے ان کے کنگڈم اور ان کے پاور کے بارے میں انفارمیشن جاننے کی۔ جب وہ پہنچ گئے انہوں نے دیکھا وہ ایک بہت پاورفل کنگڈم کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو وہاں کا کنگ ہے مطلب سلیمان علیہ السلام صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جن، پرندے اور جانور ان سب کے۔ This was make them surprised. In the previous video ہم نے دیکھا سیبا کوئین کی آرمی سلیمان علیہ السلام کے پاس گفٹ کے ساتھ پہنچی اور وہاں وہ شاکڈ ہو گئے یہ دیکھ کے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام اینیمل اور جن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ That made them so surprised. Now let's see آگے ہوتا کیا سلیمان علیہ السلام ان کی گفٹ کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں۔ آرمی نے سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کوئین کی بھیجی ہوئی گفٹ دی، لیکن سلیمان علیہ السلام ان تحفوں کی طرف ذرا برابر بھی انٹرسٹ نہیں لیے۔ ان کی انٹیگریٹی کو کچھ تحفوں سے خریدی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف کرنا تھا۔ وہ ساری قیمتی تحفے بلقیس کے پاس واپس بھیج دی گئی۔
اور انہیں سلیمان علیہ السلام کے عالیشان کے بارے میں، ان کی میگنیفیشنٹ کے بارے میں بتایا گیا۔ اس چیز سے امپریسڈ ہو کر بلقیس نے ان کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ان سے پرسنلی ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی پاور کو گلوریفائی کریں گے اور انہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کی دعوت دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنس کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کون ان کے لیے بلقیس کی تھرون بلقیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ان کے کورٹ پہ انٹر ہونا اور تھرون کو اٹھا کر لانا۔ بہت سے جن نے کوشش کی تھرون کو لانے کی، اور پھر فائنلی سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکتے ہی تھرون ان کے سامنے آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی بہت شکر ادا کرتے تھے ان کی نعمتوں کے لیے اور ان کے ساتھ معزز ہونے کے لیے۔ فائنلی جب بلقیس وہاں پہنچے انہیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ سواگت کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام انہیں تھرون دکھائے اور ان سے پوچھے، کیا تمہارا تھرون اس جیسا ہے؟ وہ اس تھرون کو غور سے دیکھ رہی تھی اور پھر گھبرا گئی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ بالکل سیم ہے۔ ہمیں اس معجزہ ہونے سے پہلے ہی آپ کی پروفٹ ہوڈ ہونے کا پتہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اور ہم نے پہلے ہی اللہ کو مان لیا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ ان کو ہی عبادت کرتی تھی جن کو وہ پہلے عبادت کیا کرتی تھی، تو وہ ڈس بلیونگ لوگوں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ اپنے پیلس کے اراؤنڈ میں چل رہے تھے اور ان کو ایک بڑے سے ہال کے نزدیک لے گئے جو جن نے بنایا تھا۔ یہ تھک لیئرز کے ٹرانسپیرنٹ گلاس سے بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر واٹر فلوٹ کر رہا تھا۔ بلقیس نے سوچا کہ اس سے اس واٹر کو کراس کرنا پڑے گا۔ اس نے ہلکے سے اپنے گاؤن کو اوپر اٹھایا تاکہ اس کا گاؤن بھیگ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس پیلس کے فلور اسموتھ کرسٹل گلاس سے بنا ہے۔ یہ صرف دکھنے کے لیے ہے، ایکچوئل میں اس میں کوئی بھی واٹر نہیں۔ ایکچوئل میں that look like a water float but there's no water on that۔ بلقیس نے اس چیز سے سیکھا جو باہر سے دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ریئلائز کیا سورج اور چاند کی عبادت کرنا اور کچھ نہیں بلکہ ایک سچائی کے خلاف ایک جھوٹا یقین ہے۔ ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا، میرے رب، میں خود میں غلط تھی اور اب میں مانتی ہوں اللہ کو جو پوری جہاں کا خدا ہے۔ جیوس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور ان پر جادو کرنے کا الزام بھی لگائے تھے، لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہائی رینک اینڈ ڈگنیٹی میں مینشن کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لائف ٹائم میں شیطان انسان اور جن کا روپ لینے کی کوشش کیا کرتا تھا، however وہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا سلیمان علیہ السلام کی پاور اور ڈومیننس کے خلاف۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی رنگ تھی جو ان کو جنس کو ڈومینیٹ اور کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی تھی، لیکن ایک شیطان نے ان سے وہ رنگ چرا لی اور آہستہ آہستہ سلیمان علیہ السلام جن پر سے اپنا کنٹرول کھونے لگے۔ شیطان نے فائدہ اٹھایا انہیں لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے اگینسٹ کلٹ فارم کرنے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا۔ جن کے ساتھ مل کر شیطان نے بلیک میجک، فارچون ٹیلنگ، وال بک لکھی اور یہ جن اور لوگوں میں کافی زیادہ پھیل گیا، اور فائنلی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پھر سے کنگڈم سے نواز دیا، اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے تھے وہ سلیمان علیہ السلام حکمرانے میں اللہ کے راستے میں واپس لوٹ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آشف نام کا اسکرپٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وزڈم کے ڈاکیومنٹس لکھتا رہتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی فوت ہونے کے بعد شیطان نے بہت گندا گیم کھیلا۔ سلیمان علیہ السلام کی انٹیگریٹی کو بدنام کرنے کے لیے شیطان نے خود سے لکھی ہوئی میجک بک اور سلیمان علیہ السلام سے لکھوایا ہوا اسکرپٹ سب کچھ جلا دیا۔ شیطان نے ہیومن فارم لیا اور لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے تھرون کے اندر گڈھا کھودنے کو کہا۔ جب انہوں نے گڈھا کھود لیا تو انہوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کی لکھائی ہوئی اسکرپٹ اور جادو کی کتاب۔ بنی اسرائیل نے ان رائٹنگز اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انٹیگریٹی کے بارے میں سنبھال کر رکھا۔
اللہ نے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 نازل کی، سلیمان علیہ السلام کی معصومیت اور ان کے سچ کو کلیریفائی کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے موت کے فرشتے سے ریکویسٹ کیا کہ ان کی روح تب نکالی جائے جب وہ اپنی سٹک کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ اللہ نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کی اور سلیمان علیہ السلام جب اپنی جن کو کام کرتا دیکھ رہے تھے، موت کے فرشتے خاموشی سے آئے اور بنا کسی کو پتہ چلے یا وہاں کوئی چینجز آئے انہوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے اور کسی کو ان کی دنیا سے جانے کا پتہ نہ چلا۔ جن بھی اپنے کنگ کے چلے جانے سے بے خبر تھے اور وہ رات دن بنا تھکے کام کرتے اپنے کنگ کے پنشمنٹ کے خوف سے، تب تک جب کچھ دن بعد کچھ ٹرمیٹس ان کی چھڑی کو کھانا شروع کر دیے اور پھر ان کی باڈی گراؤنڈ میں گر گئی۔ صرف تب ہی سب کو یہ احساس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اب نہیں رہے۔ یہ ایونٹ ایک پاورفل ڈیمونسٹریشن ہے۔ انسان، جانور، جن، پرندے، سارے لوگ اس اندیکھے سے لا علم تھے، صرف اللہ ہی اس سے واقف تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، اور جب ہم نے ان کو موت دیا تو ہم نے ان کی موت کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی سوائے اس کے کہ زمین کی مخلوق ان کی چھڑی کو کھائے۔ جب وہ نیچے گر گئے، جن نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم اس اندیکھے سے واقف ہوتے تو ہم اتنا لمبا عرصہ اس سزا میں قائم نہ رہتے۔ اللہ جن کو سزا دینا چاہتے تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ وہ بہت پاورفل ہے اور وہ اندیکھے کو جانتے ہیں اور فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ از آل کیپیبل۔ اور یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی شروع سے لے کر آخر تک کہانی۔ If you like the video then do subscribe and like, share, comment۔ آج ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا تھا اور پھر اللہ کی کرم سے وہ 40 دن کے بعد زندہ باہر آئے۔ چلیے ان کی کہانی کو شروعات سے جانتے ہیں۔ Let's start the video۔ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے نبی تھے جنہیں نینیوا نام کی جگہ پر بھیجا گیا تھا۔ نینیوا آج کے عراق کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک عام سے آدمی تھے اور عام سی فیملی میں رہتے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دور میں نینیوا ایک بہت زیادہ ماترا کے لوگوں سے بھرا ہوا جگہ تھا۔ وہاں کے لوگوں کی پاپولیشن 100,000 سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہ سارے لوگ اللہ کے راستہ سے بھٹک گئے تھے اور وہ بھول گئے تھے جو کچھ ان سے پہلے نبی نے بتایا اور سکھایا تھا، اور وہ سارے لوگ بت کی پوجا کرتے تھے۔ جب یونس علیہ السلام کو اپنے نبی ہونے کا پتہ چلا، تب سے ان کا واحد مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لانا تھا۔ انہوں نے سب سے کہا، مورتی کی پوجا نہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ حالانکہ انہوں نے لوگوں کو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بھی ان نبیوں کے لوگوں پر اللہ کی بھیجی ہوئی عذاب کے بارے میں بتایا اور یاد دلائی، لیکن ان لوگوں نے جواب دیا، ہم نے اور ہمارے دادا پردادا انہی کی پوجا کی ہے اور اسے ہی اپنا خدا مانا ہے، پر ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان کے ایسے رویے کے باوجود یونس علیہ السلام نے انہیں لگاتار سمجھایا اور سیدھا راستے پہ چلنے کو کہا، لیکن کسی نے بھی ان پر یقین نہیں کیا بلکہ انہیں اذیت اور تکلیف دی۔ آخر میں ساری امید ختم ہونے کے بعد وہ مایوسی کے ساتھ اپنے لوگوں اور شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کے اس عمل پر اللہ ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سنے بنا غصے سے نکل کر چلے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جب وہ غصے سے نکل گئے اور سوچے کہ ہم ان پر کچھ نہیں بھیجیں گے، یونس علیہ السلام اپنے اور لوگوں کی قسمت سے لا علم تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یونس علیہ السلام کے نینیوا سے چلے جانے کے بعد اس جگہ کی بادلیں لال رنگ میں بدل گئی۔ یہ اللہ کے قہر آنے کی ایک نشانی دکھا رہی تھی۔ سارے مرد، عورت اور بچے خوف سے پہاڑ پر جمع ہو گئے۔ انہیں فوراً سے یونس علیہ السلام کی وارننگ یاد آ گئی، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا، اللہ کا عذاب جو عاد، تھاموڈ اور نوح علیہ السلام کے لوگوں پر نازل ہوئی تھی۔ وہ لوگ فوراً سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے
اور ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اللہ سے۔ اللہ نے ان کا سچا پچھتاوا دیکھا اور انہیں معاف کر دیا۔ وہ سب لوگ شکر کرنے لگے اور یونس علیہ السلام کے خیریت سے آنے کی دعا کرنے لگے۔ وہ سارے لوگ ایمان والے بن چکے تھے۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام نینیوا چھوڑ کر جہاز میں بیٹھ گئے اور اپنے لوگوں اور شہر سے دور جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ جیسے بادل صاف ہوئی، جہاز چلنے لگی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی موسم بدل گیا، طوفان آنے لگی، بادل گرجنے لگے اور جہاز کے آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ لہریں اٹھنے لگی اور جہاز دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ جہاز میں جتنے بھی لوگ سفر کر رہے تھے وہ خوف سے کانپنے لگے۔ جہاز کے کیپٹن نے حکم دیا کہ سارے لوگ اپنے سامان کو نیچے پھینک دیں جس سے جہاز کا وزن تھوڑا کم ہو۔ سامان پھینکنے کے باوجود بھی کچھ نہ ہوا اور جہاز مزید ڈوبتا جا رہا تھا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر چلے جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاز سے نیچے گر جائیں جس سے کہ دوسرے لوگوں کی جان بچ سکے۔ جس طرح چٹھی پھینک کر مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی طرح جہاز کے کیپٹن نے چٹھی پھینکی اور جس کسی کا بھی نام آتا اسے جہاز سے کودنے کا کہا گیا تھا۔ چٹھی میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ وہاں موجود سارے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جوان اور ایماندار آدمی مارا جائے، اس لیے انہوں نے بار بار چٹھی پھینکی مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کھائے گی اور اللہ کیسے انہیں بچائیں گے، یہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسے دیکھنے جب اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ دکھایا تو جہاز میں موجود سارے لوگ مجبور ہو گئے۔ یونس علیہ السلام اللہ کا فیصلہ سمجھ گئے۔ یونس علیہ السلام غصے سے چھلانگ مار دیے۔ جیسے ہی وہ سمندر کی گہرائی تک جاتے، اللہ نے ایک بڑے سے ویل کو حکم دی کہ انہیں نکل لے۔ ایک بڑی سی مچھلی سمندر کی گہرائی سے باہر آئی اور یونس علیہ السلام جہاں پہ بے ہوش ڈوب رہے تھے وہیں انہیں جا کر نکل لی۔ یونس علیہ السلام 3 لیئرز کے اندھیرے میں تھے۔ پہلا لیئر رات کا اندھیرا تھا، دوسرا لیئر سمندر کا اندھیرا اور تیسرا لیئر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ کچھ وقت کے بعد یونس علیہ السلام کو ہوش آیا۔ شروعات میں وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی سی مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی اللہ کا سجدہ کیے، کہا اے اللہ، میں ایسی جگہ آپ کو سجدہ کر رہا ہوں جہاں کسی نے نہیں کیا، آپ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، سب تعریفیں آپ ہی کے لیے، بے شک میں غلط تھا۔ سمندر میں موجود ساری مخلوق یونس علیہ السلام کا ذکر سن کر بڑے سے ویل کے آس پاس جمع ہو گئے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس علیہ السلام دریا کے کنارے اگل دی۔ مچھلی سمندر کے کنارے گئی اور یونس علیہ السلام کو حفاظت سے گرم ریت میں اگل دی۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈ کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی باڈی جل گئی تھی۔ سورج اور ہوا بھی ان کی حالت کا خیال رکھ رہی تھی۔ اللہ نے ایک درخت کو حکم دیا وہ یونس علیہ السلام کے پاس اگ جائے اور فوراً بڑا ہو جائے جس سے وہ چھاؤں اور پھل پائے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو خبر دی۔ ان کی مخلص پچھتاوے نے اللہ کو راضی کر دیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ورنہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام واحد نبی تھے جن کی پوری قوم نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے سامنے جھکے۔ بے شک یہ اللہ کا بہت۔ آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ وہ کون تھے، اسلام میں ان کا اہمیت کیا تھا، مسجد الاقصی میں انہوں نے کیا کیا تھا اور مریم علیہ السلام سے ان کا کیا تعلق تھا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے جنہیں بنی اسرائیل کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام ایک کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو ایمانداری کے لیے جانا جاتا تھا اور وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے رویے کی وجہ سے سب لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ کارپینٹر ہونے کے علاوہ وہ بیت المقدس
जिसे मस्जिद अल-अक्सा भी कहते हैं, वो इस मस्जिद के पूरे इलाके को सुपरवाइज्ड करते। वो तकरीर देते थे लोगों को अल्लाह की तरफ माइल करने की। ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी का ताल्लुक मरियम अलैहिस्सलाम से भी है, लेकिन कैसे? तो देखें, ये माना जाता है ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी वो मरियम अलैहिस्सलाम की खाला थी। मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर गए थे। उन्हीं दिनों उलेमा, इमाम उस बच्चे जो अभी पैदा ना हुई थी या वो लड़का है या लड़की ये भी मालूम ना था, उसके लिए एक मुहाफ़िज़ तलाश कर रहे थे जो उस बच्चे को अपनाए और उस बच्चे का वालिदैन बने। जब इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे, वो लोगों को इबादत में मशरूफ़ रखते थे। इस वजह से सब ने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत समझा। हर कोई मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदैन बनना चाहता था। एक्चुअल में मरियम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुई थी, किसी को मालूम ना था कि वो लड़का है या लड़की। अल्लाह फरमाते हैं, ये खबर अनदेखी थी, तुम वहाँ ना थी जब वो फैसला कर रहे थे कि मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदैन कौन बनेंगे, और ना ही तब जब वो बहस कर रहे हैं। इस्लाम के आलिम ने ये मशवरा दिया कि जो कोई शख्स मरियम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी उठाने का ख्वाहिशमंद है, वो अपने पंख को जार में डाले। उन सब ने किसी एक बच्चे को वहाँ बुलाया और उस पंख को बेचने को कहा। पंख का जो भी मालिक होगा वो मरियम अलैहिस्सलाम का वालिदैन बनेगा। अल्लाह की मर्जी से ज़करिया अलैहिस्सलाम चुने गए, लेकिन सब लोग इस फैसले से मुतमईन नहीं थे। इस वजह से आलिम ने फैसला किया कि कुदरत को इसका फैसला करने दिया जाए। वो सब ने पंख को दरिया में छोड़ा और जिसका पंख सबसे आखिर में होगा वही मरियम अलैहिस्सलाम का गार्डियन बनेगा। एक बार फिर अल्लाह की मर्जी से सारे पंख आगे बढ़ गए, सिवाय ज़करिया अलैहिस्सलाम के। उनकी पंख सबसे आखिर में थी, मगर इस बार भी वो राज़ी नहीं हुए। तो उन सब ने फैसला किया जो पंख दरिया के आखिर तक जाएगी, मरियम अलैहिस्सलाम की कस्टडी उन्हें ही दी जाएगी। अल्लाह की मर्जी से फिर सारे पंख दरिया में डूब गए, सिवाय ज़करिया अलैहिस्सलाम की, जो दरिया के ऊपर बहती जा रही थी। और आखिरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदैन के तौर पे तस्लीम किया गया। सूरह अल इमरान में अल्लाह फरमाते हैं, सो उनके रब ने उन्हें खुशी से अपनाया और खुशगुजार तरबियत से नवाजा। उन्हें ज़करिया अलैहिस्सलाम के ख्याल में सुपुर्द किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद अल-अक्सा के सुपरवाइज़र और वहाँ के इमाम थे, और वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा दिन अल्लाह की खिदमत में गुजार देते थे। उन्होंने मस्जिद अल-अक्सा के नज़दीक एक खास रूम बनाया था मरियम अलैहिस्सलाम के लिए, ताकि वो उनके करीब रह सके। किसी बाहर वाले को इजाज़त नहीं थी अंदर आने की, सिवाय उनके वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम के। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होते, उन्हें हमेशा ताज़ी फलें मिलती, ऐसी फल जो फ़लस्तीन के आसपास भी कहीं नहीं हो। सर्दी के फल गर्मी में उनके रूम में मौजूद होती और गर्मी के फल सर्दी में। इस चीज़ से ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान थे। वो पूछे, ए मरियम, ये फल कहाँ से आती है? वो जवाब देती, अल्लाह की तरफ से। यकीनन अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार नवाजे। ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके ईमान और अमल से खुश थे। वो खुद में सोचने लगे, अगर अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम को बेशुमार फल दे सकते हैं तो यकीनन वो मुझे और मेरी बीवी को औलाद से नवाज सकते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी काफ़ी उम्र दराज हो चुके थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की खिदमत में गुजार दी। उनके यहाँ औलाद ना हुई। उन्हें सच में औलाद के लिए काफ़ी अरसा हो चुका था। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ किया और अल्लाह ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया और फिर उन्हें याहया अलैहिस्सलाम से नवाजा। भी नवाज सकते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को काफ़ी उम्र हो गई थी, मगर उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ किया। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया, मेरे रब, बेशक मेरी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है और मेरे खैरे बाल मेरे सर तक फैली, मगर मैं कभी मायूस नहीं हुआ। अपनी इबादत जो सिर्फ आपकी, तो मुझे अपनी रहमत से एक औलाद नवाज जो मुझसे और याकूब अलैहिस्सलाम की ख़ानदान से नबूवत हासिल करे।
اللہ ہمیشہ اپنے سچے بندوں کی پکار ضرور سن۔ جب زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے، فرشتے وہاں پہنچے۔ سورہ المریم میں فرماتے ہیں وہ فرشتے وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ایک ایسا نام جو کبھی کسی کا نہ رکھا گیا۔ سورہ مریم میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کو اللہ کے پلان پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے پوچھا میرے رب، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب میری بیوی بانجھ ہے اور میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں فرشتوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت آسان ہے، بالکل ایسے جیسے ہم نے تمہیں بنایا، اس سے پہلے تم کچھ نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام بہت خوش ہو گئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ انہیں کوئی نشانی بھیجے تاکہ ان کی بیوی راضی ہو۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صحت مند ہونے کے باوجود۔ کچھ دنوں بعد ان کی آواز چلی گئی، تبھی وہ لوگوں کو سگنل دے رہے تھے کہ اللہ کا شکر کرے۔ رات اور دن 3 دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی خبر کنفرم ہو گئی۔ زکریا علیہ السلام کی دعا یہ تھی، آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے میرے رب اپنے پاس سے مجھے عطا کر ایک نیک اولاد، بے شک آپ سب کی فریاد سننے والی ہیں۔ اب آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یحییٰ علیہ السلام کو ببلیکل اسکرپچرز میں جان بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک معجزہ بچے تھے جنہیں زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بڑھاپے میں نوازا گیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل میں مصروف رہتے، وہ علم پانے میں مصروف رہتے۔ وہ اپنا کھانا جانوروں میں بانٹتے اور ان کے پاس کچھ نہ بچتا سوائے کچھ پھلوں کے جو وہاں کے درخت میں موجود رہتی۔ اللہ نے فرمایا اے یحییٰ، ان لکھاوٹوں کو پوری مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں محبت اور پاکیزگی بھی عطا کی، وہ حد سے زیادہ نیک اور قابل تعریف تھے۔ وہ اکثر جنگل میں سو جایا کرتے کیونکہ انہیں قدرت سے بہت محبت تھا۔ کئی دفعہ ان کا سامنا جنگلی خطرناک جانور سے بھی ہو، مگر وہ ان کی دیالو اور رحم دل دیکھ کر انہیں بنا نقصان پہنچائے وہاں سے چلے جاتے۔ ایک بار زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کو 3 دنوں سے نہیں دیکھے تھے، تو وہ ان کی کھوج میں نکل گئے اور انہیں ایک قبر کے اندر پائی، جو قبر انہوں نے خود اپنے لیے کھودا تھا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹے، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں اس قبر میں لیٹے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام جواب دیے اے بابا، کیا آپ نے مجھ سے نہیں کہا کہ جنت اور جہنم کے بیچ صرف ایک دوری ہے اور اسے رونے والوں کے علاوہ پار نہیں کیا جا سکتا؟ پھر دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے شان میں رونے لگے۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ کی عبادتوں میں اتنا کھو گئے کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نیچر میں جانوروں کے ساتھ گزار دیتے اور لوگوں کے ساتھ ملنا کافی حد تک تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یحییٰ علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی؟ یہ دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور اسپیشلی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جنہیں دنیا میں جیسس کرسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے چند عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی پیدائش، زندگی، معجزات اور ان کا مقام قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کے پیدائش کی نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایسا نمونہ ہے جو انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن، عبادت گزار اور اللہ سے گہرا تعلق رہنے والی عورت۔ قرآن میں ان کا نام 34 مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے انہیں سب عورتوں پر فضیلت دی۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چنا ہے، پاک بنایا ہے اور تمام عورتوں پر افضل بنایا ہے۔ سورہ العمران میں یہ فرمایا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کا ایک پاک خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی ماں نے مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے نظر مانی تھی کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی عبادت وقف کیا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ مریم علیہ السلام جب چھوٹی تھی تو ان کی پرورش ان کے چچا زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، جو خود ایک نبی تھے۔
انہیں بیت المقدس میں محراب میں رکھا گیا تھا، جہاں وہ روز اور راز عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہر وقت دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس ہر موسم کا پھل ہوتے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں آتے، دیکھتے کہ ان کے پاس رزق موجود ہے، پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ مریم علیہ السلام سے راضی ہے۔ جب مریم علیہ السلام جوان ہو گئی اور عبادت میں پوری طرح مصروف تھی، تو ایک دن اللہ نے فرشتے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سورہ مریم میں فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنی روح جبریل کو اس کی طرف بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک پورے انسانی روپ میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں صرف تیرے رب کا فرشتہ ہوں جو تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ ایکچوئل میں ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ مریم علیہ السلام کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی آؤٹ سائڈر ان کے روم کے اندر نہیں جا سکتا تھا سوائے زکریا علیہ السلام۔ اور جب فرشتہ ایک انسانی روپ میں ان کے پاس گیا تو وہ گھبرا گئیں، وہ ڈر گئیں۔ پھر مریم علیہ السلام حیران ہوئی اور بولی مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جب نہ کسی مرد نے مجھے چھوا اور نہ میں بچلن ہوں۔ فرشتے نے کہا یہ کام تیرے رب کے لیے آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت بنائیں گے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور آ گیا۔ مریم علیہ السلام لوگوں کی نظر سے دور چلی گئی اور ایک دور درخت کے نیچے اکیلی ہو گئی۔ درد ازاح محسوس ہونے لگا۔ قرآن اس منظر کو اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ پھر درد ازاح اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے لے گیا۔ وہ بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھول دی جاتی۔ اس وقت اللہ نے انہیں تسلی دی غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے پانی کا چشمہ نکال دیا ہے اور اس درخت کو ہلاؤ تو تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس طرح مریم علیہ السلام نے اللہ کے سہارے اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس واپس آ گئی تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا اے مریم تم تو عمران کی بیٹی ہو، تمہاری ماں پاک تھی، تمہارا بھائی بھی صالح تھا، یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے ہم اس جھولے کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے پہلی مرتبہ کلام کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے جہاں کہیں بھی ہوں مبارک بنایا ہے۔ یہ دنیا کا ایک عظیم معجزہ تھا، ایک ننھاتے بچے کا اللہ کی طرف سے پیغام دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں روح اللہ مطلب اللہ کی روح اور کلمۃ اللہ مطلب اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، مگر اسلام کے مطابق وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں اور انہیں کبھی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، نہ کہ الہی شناخت کا حصہ۔ یہ قرآن میں واضح ہے، نہ تو اللہ کا بیٹا ہے نہ اس کے لیے یہ لائق ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم نشانی ہے اللہ کا قدرت اور مرضی کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے، اس نے اسے مٹی سے بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا بچپن، معجزات، ان کی رسالت اور ان کی واپسی سب قرآن روشنی میں ایک پاک سفر کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک پیدائش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کا پیغام دی۔ ان کی ماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دونوں ہمیشہ قرآن میں عزت اور تقدس کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ یہ تھا اسلام کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ماں اور ان کی پوری زندگی کے بارے میں۔ ان دا نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کرسچنس کا کیا بلیف ہے۔ ان کے اکارڈنگ
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی ماں کا کیا ہوا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ہونا چاہیے ہمارا رول ماڈل۔ کون ہے وہ تین عظیم شخصیت، ان کی جوانی کیسی تھی؟ تو آئیے لے چلتے ہیں 1500 سال پیچھے۔ یہ بات ہے اصحاب کہف کی، لوگ جو غار میں چلے گئے، جوانوں کا ایک گروپ جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ یہ بات ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اسلام کا جوان شیر، علم اور حکمت کا سمندر اور اخلاق کا چمکتا ہوا ستارہ۔ یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی،
نبی کی وہ عمر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الامین کہلائے۔ آپ کی صدق اور امانت نے آپ کو سب سے بہترین رول ماڈل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں جوانوں کا ذکر کیا جو اصحاب کہف کے نام سے۔ یہ کہانی اصل میں قرآن کا ایک ایسا موضوع ہے جو جوان کو سیدھا انسپائر کرتا ہے کا حالات اور ماحول ان کے ذہن جو شرک اور بت پرستی کو پھیلاتا تھا۔ اس وقت کے جوانوں نے دیکھا کہ لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں اور ہر جگہ کفر کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن کچھ جوانوں کے دل اللہ کی یاد سے روشن ہوئے۔ قرآن کے لفظوں میں فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدنہم ھدا۔ یہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں مزید اضافہ دیا۔ سوچو میرے جوانوں، قرآن نے ان کو جوان کہا، فتیہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جوان کی اہمیت کو خود بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ظالم راجا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کے جذبے کا اندازہ لگاؤ، وہ صرف جوان تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ مال، نہ سیاست، لیکن ان کا ایمان اتنا اپنی جان ڈالنے کو تیار ہو گئے۔ جب ظلم برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے اپنے شہر اور گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک غار یعنی کہ ایک گفا میں چلے گئے جہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشادا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح راستہ آسان کر دے۔ اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا، اور یہ نیند چھوٹی سی نیند نہیں تھی، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ 300 سال سے زیادہ سوئے رہے۔ سوچو جوانوں، یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے۔ جب وہ جاگے تو سوچا کہ شاید صرف ایک دن گزرا ہوگا، لیکن اصل میں پوری قوم بدل گئی تھی۔ جب وہ شہر واپس گئے تو لوگ ان کی کہانی سے حیران رہ گئے۔ اس طرح اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ اصحاب کہف ہمیں کچھ بڑے سبق دیتے ہیں جو آج کے زمانے کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ ایمان کی قیمت جوانوں کے دل میں، جوان کا جذبہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ اگر یہ ایمان کے ساتھ مل جائے تو پوری سوسائٹی بدل سکتی ہے۔ آج کے جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو سب سے بڑی اہم بنائیں۔ دنیا کے مخالف ہونا کبھی کبھی ضروری ہے۔ ہر وقت ٹرینڈ کو فالو کرنا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اصحاب کہف نے اپنے زمانے کے ٹرینڈ صرف بت پرستی کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آج کے یوتھ کو بھی حرام ٹرینڈز لائک ڈرگس، حرام ریلیشن شپ، سوشل میڈیا کے فتنوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ وہ جوان اپنے گھر، فیملی، کمفرٹ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر گھر میں چلے گئے تھے۔ آج کے جوانوں کو بھی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ دعا کا اسرار اتنا تھا کہ اصحاب کہف اپنے گھر میں سب سے پہلے یہ لیشن ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے جوان کو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی قوت پر بھروسہ کیا ہے؟ اگر یہ جوان اللہ پر توکل کرے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ ماڈرن زمانے کی یوتھ کے لیے اصحاب کہف کا پیغام کیا ہے؟ تو میرے جوانوں، آج کا دور اصحاب کہف کے دور سے بہت ملتا ہے۔ اس وقت شرک تھا، آج سیکولرزم، ایتھزم کا فتنہ ہے۔ اس وقت ظالم راجا تھا، آج فیشن، میڈیا اور کیپٹلزم جوانوں کا ایمان چھین رہا ہے۔ لیکن سلیوشن وہی ہے جو اصحاب کہف نے دکھایا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ٹرینڈ کے اگینسٹ جانے کی ہمت رکھنا، اللہ سے دعا کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے ڈیزائن کرنا، نہ کہ صرف دنیا کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور عظیم رول ماڈل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے، جن کے دل میں قرآن بسا اور جن کی جوانی شجاعت، عدل اور علم کی مثال بن گئی، اور وہ شخصیت ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلے اور سب سے پہلے جوانوں میں سے اسلام قبول کرنے والے بھی تھے۔ آپ کی جوانی صرف تازکیہ، عبادت اور علم میں گزرتی، اور دنیا کے سامنے ایک ایسا کیریکٹر بن کر ابھرے جو قیامت تک کے لیے جوانوں کے لیے مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی کچھ ایسی ہے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی غلام زید بن حریثہ اور پھر جوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہی وہ عمر ہے جس میں بچے اکثر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی نے شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پسند کیا۔ یہ جوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جوانی میں اگر انسان اپنا راستہ ٹھیک چن لے تو پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کردار ان کی شجاعت تھی۔ ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو مشرکین نے یہ پلان بنایا کہ رات کو گھر گھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ سوچو، ایک جوان کے لیے کتنی بڑی ہمت چاہیے تھی کہ قتل کرنے والے تلواروں کے سائے میں آپ آرام سے سو رہے تھے۔ یہ وہ شجاعت تھی جو صرف ایمان کی قوت سے آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنگ بدر کی۔ حضرت علی نے جنگ بدر میں قہرمانی دکھائی اور مشرکین کے بہت سے چیمپئنز کو مات دی۔ آپ کی تلوار ذوالفقار اسلام کی عزت بن گئی۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کی ایک ایسی سورہ کے بارے میں جو ہر مومن کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہے سورہ الملک کی۔ یہ سورہ کیسے نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی اور اس کا پیغام کیا ہے؟ سورہ الملک کی فضیلت کیا ہے اور یہ سورہ ہمیں قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی؟ آئیے جانتے ہیں اس روحانی سفر میں۔ سورہ الملک قرآن کی 67 سورہ ہے۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مقصد ہے انسان کو اللہ کی قدرت، آخرت اور جواب دہی کا احساس دلانا۔ اس کا مطلب یہ کہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس سے سورہ ملک کہا گیا، یعنی بادشاہت کی صورت۔ سورہ الملک اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مکہ میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے قبر کے بعد کون اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی جو انسان کو یاد دلاتی ہے اللہ ہی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے اور ایک دن سب کو اس کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ سورت قیامت، عذاب اور جنت کا ذکر کرتی ہے۔ یہ وارن کرتی ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ الملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سورہ انسان کے لیے شفاعت کرتی ہے جب تک کہ اس کو معاف نہ کر دیا جائے۔ سوچو، صرف 30 آیتیں، لیکن ایسی طاقت کہ قبر میں بھی روشنی بن جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے، صفات کرنے والی سورہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن کی ایک ایسی سورہ صفات کرے گی جب تک بندہ کو بکشوا نہ لے، وہ رکے گی نہیں، اور وہ سورہ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے سورہ الملک ضرور پڑھتے تھے۔ اگر ہم بھی اس سنت پر عمل کریں تو نہ صرف عذاب قبر سے حفاظت ملے گی بلکہ یہ قرآن سے ہماری لگن اور محبت کو بھی بڑھائے گی۔ سورت کا پیغام کیا ہے؟ تو سورہ الملک ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے بے پناہ اختیار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ زندگی، موت، رزق اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور سوال آتا ہے کہ سورہ الملک قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی؟ اس کا جواب حدیث اور علماء کی تفسیر کی روشنی میں کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کی ایک سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں صفات کرے گی جب تک اسے بخشوا نہ لے، اور وہ ہے سورہ الملک۔ سورہ الملک کی آیت انسان کا دفاع کرتی ہے
کے مطابق جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اگر اس نے دنیا میں سورہ الملک روزانہ پڑھی ہوتی ہے تو سورہ قبر میں آ کے اس کے لیے حجت بن جاتی ہے، یعنی دلیل بن کر کہتی ہے کہ یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا، یا اللہ، یہ اللہ سے صفات کرتی ہے اس بندے کو عذاب نہ دیا جائے اور قبر کے عذاب سے رکاوٹ بن جاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے کوئی دیوار یا سپر ہوتی ہے، پر یعنی سیلڈ ہوتی ہے۔ لیکن صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اخلاق، نیت اور سمجھ کر پڑھنا، اس پر غور و فکر اور عمل بھی ضروری ہے۔ الملک کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچانو، زندگی اور موت کا مقصد سمجھو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ جو بندہ اس سورہ کو صرف زبان سے نہیں دل سے اپناتا ہے، اللہ اس کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، سورہ الملک ہمیں یاد دلاتی ہے ہم اس دنیا میں صرف امتحان کے لیے آئے ہیں، موت کے بعد ایک نیا سفر ہے، آخرت کا سفر۔ ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، تو آئیے روزانہ اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے صرف پڑھنے کا نہیں سمجھنے کا بھی جذبہ رکھیں، کیونکہ یہ سورہ حفاظت، یقین اور روحانی طاقت کا پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں لکھیں آپ سورہ الملک کو کب پڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نیا علم کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک واقعہ ہے، معراج کا واقعہ، اسلام کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے نشان دکھائے۔ یہ ایک وہ واقعہ ہے جس میں آسمانوں کا سفر کروایا گیا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور اپنی قدرت سے نوازا گیا۔ میں آپ کو تفصیلی سے بتاتی ہوں کہ اس رات کا ماحول کیسا تھا، موسم کیسا تھا اور سفر معراج میں کیا کیا ہوا۔ معراج کی رات رجب کی 27ویں رات تھی۔ رجب کا وقت تھا، لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ مدینہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نہیں بنا تھا، بلکہ یہ واقعہ مکہ مکرم میں ہوا تھا۔ اس وقت کا ماحول کچھ اس طرح تھا کہ رات کا سما پرسکون تھا، چاندنی رات تھی، ہوا میں ٹھنڈک اور سکون تھا، آسمان بالکل صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ مکہ کا منظر، حرم شریف کے ارد گرد سکون تھا، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، کوئی خوف یا شور شرابہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب یا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہی تھی۔ قلب اللہ کی یاد میں پر نور تھا۔ اس پرسکون رات کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا، دل کو زمزم سے دھویا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر ایک نیا سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، نہ گھوڑا تھا نہ کھچر، چھوٹی سی جانور جس کا قدم اس جگہ پڑتا جہاں نگاہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور سب سے پہلے مسجد الاقصی پہنچائے گئے۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی روحانی جماعت جمع تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور سب انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز۔ یہ اللہ کا پیغام تھا کہ اب تمام انبیاء کی امامت اور رہنمائی کا حق صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا مرحباً، مطلب خوش آمدید، آپ بڑے فرزند اور بڑے نبی ہو۔ السلام علیکم یا ابو البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اللہ کی رحمت آپ پر ہے۔ دوسری آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
روشن آسمان تھی، دونوں انبیاء کا مسکراتا ہوا استقبال تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خوش آمدید، آپ اللہ کے حبیب ہیں، ہم آپ کی آنے پر خوش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ وہ دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی رحمت اور برکت آپ پر۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو نور سے چمکتے ہوئے حسن اور جبریل علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے آدھا حسن عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا، خوش آمدید یا رسول اللہ، آپ کا حسن صرف ظاہری نہیں بلکہ قلبی اور روحانی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مصروف، روشنی سے گھرا ہوا منظر میں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی خوش آمدید کہا اور اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو عظیم مقام دیا ہے، فرمایا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ محترم اور نورانی شخصیت کا استقبال۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، خوش آمدید میرے عظیم بھائی کے عظیم بھائی، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جلال اور شوکت کا منظر تھا۔ مرحباً یا اخی، آپ وہ نبی ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنی رحمت تمام امتوں تک پہنچائے گا، لیکن یہی موسیٰ علیہ السلام تھے جن سے بعد میں 50 سے 5 نبی کا احکام کم کروایا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سائے میں بیٹھے، فرمایا، مرحباً یا ابنی، آپ میرے بزرگوں کے وارث اور امامت کے حقدار ہیں، آپ کی امت کی نمازوں کو اپنی قیمت پر قائم رکھنا۔ وہ پہنچے سدرۃ المنتہی، نور کا سمندر۔ جبریل علیہ السلام رک گئے۔ یا رسول اللہ، میں یہاں تک آ سکتا ہوں، آگے اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو میں جل جاؤں گا، اب صرف آپ جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے سیدھا کلام کیا۔ اللہ نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نماز کا تحفہ دیا۔ حضور واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ان کی امت کو اس سے بھی کم ملا تھا اور وہ ناکام رہی، آپ بھی اپنی نماز کم کروا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس آئے اور فرمائے کہ اے خدا کچھ کم کر دی۔ اللہ نے 5 نماز کم کر دی۔ پھر لوٹے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر مشورہ کیا کہ اور کم کراؤ۔ اللہ کے پاس پھر آئے اور پھر کم کرایا۔ دھیرے دھیرے آخر کار 5 نماز بچی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ یا خدا، میں اب بہت شرمندہ ہوں، آپ نے مجھے 50 نماز دی اور بس 5 بچے۔ مگر اللہ نے فرمایا، میرے محبوب یہ 5 ہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت کو اس کا ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اب آئے وہ جنت اور جہنم کی مشاہدہ۔ ایک طرف حسین باغ، نہریں، حور و غلمن، دوسری طرف آگ، چیخیں، عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں اور جہنم کی عذاب دیکھی۔ پھر براق پر سفر کیا اور مکہ کا منظر صبح ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ گئے۔ یہ سفر ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ یہی معراج کا موضوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کا کرم اور امت کے لیے رحمت۔ آپ مسجد الاقصیٰ سے براق پر واپس مکہ آئے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی یہ عظیم سفر مکمل ہو چکی تھی۔ یہ سب ایک ہی رات میں ہوا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ تھی۔ وہ رات پرسکون، نورانی، روحانی روشنی سے بڑھ گئی۔ جبریل علیہ السلام، فرشتوں، انبیاء سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اقرار کیا۔ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کا قدرت کا عظیم دلیل بن گئی۔ وہ رات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات نہیں تھی، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت تھی، اور آج بھی ہر نماز اسی معراج کا تحفہ ہے۔ نماز کو محفوظ رکھو، کیونکہ یہ اللہ سے سیدھی ملاقات ہے۔